یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا، آئے ہائے ہائے، ٹھنڈی ہو جا مولا، کتنی ٹھنڈی ہو جا، وہاں فرمائے اتنی زیادہ بھی نہیں کہ میرے خلیل نو سردی لگ جائے، بلکہ سلامتی والی ہو جا۔ ہائے ہائے سجنوں ذرا غور کریو نا، فکر کریو نا، جدوں نمرودیاں نے خلیل اللہ نو اگ وچ سٹیا، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، بلکہ 40 دن تک نبی اگ وچ بیٹھے رہے۔ آئے کتنے دن تک دی؟ 40 دن تک خلیل اللہ اگ وچ رہے، کیونکہ کئی میل دوروں بھی پرندے اڑ کے گزرن والے پر جل جان دے سن اگ دی تپش نال۔ 40 دن جلدی رہی، نیڑے کوئی نہ آنا کیا، ابراہیم تے بھج کے جناب سیاہ بن گیا ہوئے گا۔ 40 دنوں بعد جدو آگ ٹھنڈی ہو گئی، اتنے دنوں بعد خود بخود جدو بجھ گئی، تے خلیل اللہ جناب کولیاں وچوں مسکران دے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ اللہ اللہ، بے پرواہ، بے پرواہ دیاں بے پرواہیاں، بے پرواہ دیاں بے پرواہیاں، انت حساب نہ آوے، تے جے کر چاوے اوے چونٹیاں کولوں ہاتھی چا مرواوے۔ اللہ بڑا بے پرواہ۔ نمرودیاں دے اس حرکت دی وجہ تو اللہ غضب وچ آ گیا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، اپنے خلیل تے نار نو گلزار کر دیتا۔ جدو سونے خلیل باہر آ گئے، اللہ تعالیٰ نے نمرودیاں تے قید بھیج دیتا، خوراک دی کمی ہو گئی، قید سالی آ گئی۔ اللہ اکبر، نمرود دے دربار وچ لوگ غربا، مسکین، یتامہ خوراک لین واسطے جوک در جوک آن لگے، اور جو بھی آوے نمرود کہے مینوں خدا من تسلیم کر، پھر تینوں خوراک ملے گی۔ آئے ہائے ہائے، مجھے مالک مان، اللہ مان، خدا کہہ، سجدہ کر۔ اللہ اکبر، خوراک واسطے جوک در جوک لوگ آ رہے نے، قید سالی ہے۔ نمرود اپنی جھوٹی خدائی دا دعویٰ لے کے بیٹھے، ادھروں اللہ دے آڈر نال خلیل اللہ بھی دربار وچ پہنچ گئے۔ فرمایا نمرود مینوں بھی خوراک چاہی دی ہے۔ آئے ہائے، قید سالی ہے سب کے لیے۔ انہیں کہا ابراہیم مینوں خدا تو مندا ہی نہیں، مینوں خدا مندا ہی نہیں، خوراک لین واسطے آ گیا میں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا خدا تو نہیں ہو سکدا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں تھوڑے جے رقبے تے زمین تے سلطنت دیتی ہے، تو خدائی دا دعویٰ کر بیٹھے ہیں۔ تو خدا نہیں، خدا تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، ملکاں دا مالک، مالکاں دا مالک۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک
ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. مالک اللہ، آئے ہائے، زمینوں کو پیدا کرنے والا، آسمان کو بنانے والا، مشرق و مغرب، رب المشرقین و رب المغربین. اللہ مشرقین مغربین دا رب اللہ. اللہ فرمایا مالک تو نہیں، خدا تو نہیں، اللہ تو وہ ہے جو مالکوں کا مالک ہے، ملک بنانے والا، بسانے والا. انہیں کیا نہیں نہیں خدا میں ماں. فرمایا قال انا احیی و امیت. اللہ وہ ہے جو زندگی موت کو پیدا کرنے والا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ اللہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کر دیا. اللہ اللہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کر دیا وہی اللہ ہے. انہیں کیا نہیں نہیں اگر تیرا رب زندگی موت تے قادر ہے تے ایک کم میں بھی کر لینا وا. لے آؤ دو قیدی، ایک نے آج بری ہونا، ایک کو سزائے موت ہونی ہے. ہائے ہائے ہائے، سزائے موت ہونی ہے. ایک نے بری ہونا ہے، ایک کو سزائے موت ہونی ہے. نمرود نے کیا جنوں سزائے موت ہونی انہوں بری کر دیو، جنہیں بری ہونے انہوں پھیلا دیو. تیرا اللہ بھی یہی کر دے نا، جنوں چاہے جدوں چاہے مار دے وے، جنوں چاہے زندگی دے وے. ایک کم میں بھی کر لینے. جدوں نے اپنی خدائی دی یہ دلیل پیش کی تھی، اللہ کریم دے پیارے پیغمبر نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. فرما اگر تو زندگی موت تے قادر ہے، میرا اللہ ہر روز سورج نو مشرق والوں طلوع کر دے. اج تو دے مقابلے وچ سورج نو مغرب والوں طلوع کر دے. الٹا کر. اللہ اکبر. اللہ تو چاہے تو کر لیتا ہے. اگر تو خدا ہے تو ایسا کر، مغرب کی طرف سے ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹا. یہ نمرود تو نہ کر سکا کیونکہ کافر تھا، چپ ہو گیا، لاجواب ہو گیا. لیکن ادھر دیکھیے نا، رحمت للعالمین نبی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. زانو ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا. حضور آرام فرما رہے ہیں، عصر کی نماز جا رہی ہے. بس دیکھتے دیکھتے سورج غروب ہو گیا. علی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. قطرہ جب رسول اللہ کے چہرہ پاک کی طرف گرا، میرے نبی نے آنکھ کھول کر پوچھا علی کس نے رلایا؟ فرمایا میرے آقا اس چیز نے رلا دیا ہے، اس چیز نے رلا دیا ہے جس کا حکم اللہ نے بڑی تاکید سے 5 نمازوں میں سے کیا کہ اس نماز کی زیادہ تاکید کی. فرمایا جو درمیان میں ہے نماز عصر.
نکل گئی، چلی گئی۔ علی رو رہا ہے، اللہ، علی رو رہا ہے نماز عصر کے لیے، وہ علی جو بغیر لالچ کے نماز پڑھتا ہے۔ آئے ہائے، ہم تو لالچ کے لیے پڑھتے ہیں نا، ہاں جی، لالچ، قرآن پڑھتے ہیں لالچ کے لیے، جی، غرض کے لیے، مطلب کے لیے۔ میں میرے کتنے لوگ بیٹھے ہیں جو کہیں جی ہم خوشی سے قرآن پڑھتے ہیں، صبح اٹھ کر پڑھتے ہیں خوشی سے، یہ اللہ کی کلام ہے، نہیں، مجبوری، لالچ، جی جی، خود بھی نہیں پڑھتے، اور آئے ہائے ہائے، کہیں بیمار کوئی ہو جائے، مر جائے تو پھر قرآن یاد آ جاتا ہے، وہ بھی لالچ، اچھا اس لیے کہ بخشا جائے، اللہ اکبر، چلو یہ لالچ بھی اللہ قبول فرمائے، کہہ دیجیے آمین، کسی بہانے، وہ بھی خود نہیں دوسروں سے پڑھواتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر شو میٹ بھی کرتے ہیں، دیکھا ہے نا، ہاں جی، بعض پیپروں میں لکھا ہوتا ہے جی 50 قرآن جی، 60 قرآن جی، اللہ اکبر، ہیں جی، اے ابا جی تواڈے موئن آپ بھی پڑھے ہی جنا، اپنے کول ٹائم ہی کوئی نہیں جی، مہمان ہی اتنے آ رہے بزی سا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، جی، ہاں جی، فلاں مسجد سے مولوی سانو کئی فونہ کریں، حضرت مکہ جی، اے جی فلانا بہت ہو گیا تے اگلے ہفتے ختم ہے تے جناب قرآن چاہیے، میں کہا کتنے چاہیے، 10، گل کر، جتنے زیادہ ہو سکن، مگر ٹھیک ہے جناب لے لو۔ یہ میں نے اپنی بات اس لیے کیا کہ آپ ناراض نہ ہو جائیں، باقی مولانا حضرات بھی ہوتے ہیں نا، مدرسوں میں امام صاحبان ہوتے ہیں، جی ہاں جی، اللہ اکبر، بلے بلے، وہ پیو تین مویا تین کول ٹائم نہیں، ماں تو دس استادہ کول ٹائم ہے، یہ ان کو تھوڑے چکر ہیں، وہ استادوں کول کتنے ٹائم ہے، وہ جاگتا ہوں جی پڑھا کے تھکے ہونے جڑے، تیرے پیو واسطے قرآن وہ کتوں پڑھ سن، اللہ، جی جی، پھر ہوتا ہے ایسا، اللہ چلو جی ٹھیک ہے 10 لے لو جی، 15 لے لو جی، اللہ خوش ہو گیا جناب، 15 قرآن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ طلباء جو پڑھتے ہیں ان کا روز کا گردان ہوتا ہے، وہ کئی سینکڑوں کی تعداد میں قرآن ہو جاتے ہیں، اس کا ثواب بھی اگر تیرے والد کو دے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن بیٹا تو ہے، مال و زر کا مالک تو ہے، جائیداد کا وارث تو ہے، اللہ تجھے ہدایت دے، خود بھی بیٹھ کر 1 سے 12 اپنے باپ کے لیے پڑھ لے، خیر میرے، کوئی فرق نہیں پڑتا، خود پڑھیں، خود پڑھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ پیغمبر تیری عظمت تو قربان، تیری رفت تو قربان، تیرے مقام تو قربان، فرما اللہ وہ ہے جو مشرق کی طرف سے سورج کو نکالتا ہے، تو مغرب کی طرف سے نکال، ہائے ہائے ہائے، لیکن مغرب کی طرف سے میں عرض کر رہا نکلا، علی جب روئے کہ کملی والیا نماز عصر چلی گئی، میرے نبی نے فرمایا علی کوئی بات نہیں، میری شریعت میں قضا بھی جائز ہے، اے اللہ کے نبی میں تو وہ ہوں کہ جس نے زندگی میں کبھی قضا نہیں کی، آئے ہائے پڑھی بھی تو لالچ کی بنا پر نہیں۔ علی خود عرض کرتے ہیں میرے مالک میں جو تیری نماز پڑھتا ہوں اور نماز کی نیت سے پہلے تیرے دربار میں حاضر ہونے سے کانپ جاتا ہوں، اے میرے مالک میں اس لالچ پر نماز نہیں پڑھتا کہ تو مجھے جنت دے گا، میں اس ڈر کی وجہ سے بھی نہیں پڑھتا کہ تو مجھے جہنم میں پھینک دے گا، اے میرے مالک علی جو تیری بندگی کرتا ہے نہ جنت کے لالچ میں نہ دوزخ کے ڈر کی وجہ سے، علی تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ تیری ذات عبادت کے لائق ہے، تو اس لائق ہے کہ تیری عبادت کی جائے، بس نہ لالچ میں نہ کی جائے نہ تیرے ڈر سے۔ ہاں جی، فرمایا ڈر تو غلام مالک سے ڈرتا ہے، تو پھر غلام کی کیا عبادت ہے؟ تو نے تو خود کہا ہے، خود اللہ نے کہا کہ جس غلام کو مالک اجازت نہ دے اس کی عبادت اگر نہ ہو تو اس سے پوچھا نہیں جائے گا، اس میں چھوٹ ہے، غلام کو چھوٹ ہے جی،
ملازم کو، غلام کو اگر مالک چھٹی نہیں دیتا دکان سے، بھائی نہیں بھائی تنخواہ لیتا ہے ادھر بیٹھو، تو اگر اس کی نماز چلی گئی تو وہ گنہگار نہیں ہے، کیونکہ مالک کی اجازت نہیں ہے، غلام ہے، اس کا نوکر ہے، کسی کا بھی، دکاندار کا، تو کیونکہ مالک کا ڈر ہے، تو علی کہتے ہیں مالک اگر ڈر کی وجہ سے نماز پڑھنی ہے تو پھر غلام کی تو عبادت ہے ہی نہیں ہے ڈر کی عبادت کیا؟ اللہ، لالچ میں عبادت کیسی؟ مالک عبادت تو اس لیے کرتا ہوں تو عبادت کے لائق ہے، کملی والے آقا مزہ تو تب ہے کہ ادا کروں۔ رسول اللہ نے مالک کی بارگاہ میں التجا کی، مالک بھائی رو رہا ہے، قدرت دی آواز آئی، سجنا علی بھی میرا، نماز بھی میری، تو بھی میرا، سورج بھی میرا، ہائے ہائے اے میرے محبوب، اگر تو انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے تو تجھے اجازت ہے، سورج اگر ڈوب گیا تو اشارہ کرنا، واپس عصر کے مقام پر آ جائے گا۔ ڈوبے ہوئے سورج کو مغرب کی طرف سے رسول اللہ نے لوٹایا انگلی کے اشارے سے۔ خلیل اللہ نے کہا اگر تو خدا ہے سورج کو مغرب کی طرف سے لوٹا، طلوع کر، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ کافر تھا، بے ایمان تھا، لاجواب ہو گیا۔ کوئی اس کے پاس، اللہ اکبر، کوئی اس کے پاس، اللہ اکبر، کوئی اس کے پاس جواب نہ تھا۔ جب جواب نہ بنا، اپنی خدائی کی جھوٹی دلیل ایک تو دوسری پر لاجواب ہو گیا، سورج کی بات پر۔ اب کہتا ہے ابراہیم جب تو مجھے خدا نہیں مانتا، تیرا خدائی اور ہے تو جانا، پھر گندم میرے پاس کس لیے لینے آیا ہے؟ اپنے خدا سے جا کر لے لینا۔ اللہ، گندم کے لالچ میں لوگوں سے جھوٹے سجدے کروا رہا ہے۔ اب یہی بات خلیل اللہ لے کر آئے تو سوال و جواب ہوا، مناظرہ ہوا، لاجواب ہوا، تو کہتا ہے اب خدا تیرا اور ہے تو پھر جا اس سے گاٹا لے، گندم لے۔ آئے ہائے، خالی تھیلا لیے خلیل اللہ دربار سے نکل پڑے۔ اللہ اکبر، خالی تھیلا، خالی بوری نمرود کے دربار سے لیے خلیل اللہ لوٹے۔ رستے میں گھر پہنچنے سے پہلے خلیل اللہ نے گھر والوں کو آسرا دینے کے لیے اپنی بی بی حضرت جناب سارا پاک کو آسرا دینے کے لیے اس بوری میں، تاریخ میں آتا ہے اس توڑے میں آپ نے ریت بھر لی، مٹی بھر لی، مٹی بھر کے اٹھا کر گھر کو چل دیے، جا کر کونے میں ایک طرف رکھ دی۔ خلیل اللہ تھکے ہوئے تھے، خود سو گئے، خود سو گئے۔ جب اٹھے تو دیکھا کہ روٹیاں پکی ہوئی ہیں، بیوی سے پوچھا آٹا تو ملا نہیں، گندم تو ملی نہیں، یہ روٹیاں کدھر سے آ گئیں؟ زوجہ کہنے لگی یا نبی اللہ آپ کو یاد نہیں ہے وہ توڑا جو آٹے کا لے کر آئے تھے اسی سے میں نے روٹیاں بنائی ہیں۔ اس ریت کو اللہ نے آٹا بنا دیا۔ اللہ اللہ، اللہ قادر ہے، کریم ہے، غالب ہے، اللہ اکبر، بے پرواہ ہے۔ جب کرنے پہ آ جائے تو ایسا کر دیتا ہے کہ حیران ہو جاتی ہے دنیا، پریشان ہو جاتی ہے دنیا۔ یہ ہو کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ پر کرم کیا، مہربانی کی، عنایت کے دروازے کھول دیے۔ یعنی جب دنیا کے جھوٹے خدا نے ابراہیم کو مایوس کیا تو اللہ نے اپنے خلیل کو مٹی کو بھی آٹا بنا دیا، مٹی کو بھی آٹا بنا دیا۔ پھر خلیل اللہ کیوں نہ اللہ کے حضور پیش ہوتے؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔
ایک موقع تھا اپنی جان اللہ کے حضور پیش کی، اب دوسرا موقع آیا کہ خلیل اللہ اپنے بیٹے کو لے کر وادی مینا میں پہنچ گئے۔ بیٹا میں نے خواب دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں اللہ کے راستے میں، بابا جلدی کیجئے پہلے دیر ہو گئی۔ بیٹا کہیں گھبراؤ گے تو نہیں؟ نانا باٹا اب بابان قریب، میرے اللہ نے چاہا تو مجھے صبر والوں میں پاؤ گے۔ پھر فلما اسلم وتلہ للجبین، جبین کے بل باپ نے بیٹے کو لٹا دیا، آئے ہائے چھری رکھ دی، لیکن اللہ کا آرڈر آ گیا کہ جبریل جلدی کرو، اسماعیل کو نکالو، دمبے کو نیچے رکھ دو۔ جب دمبا ذبح ہو گیا اسماعیل بچ گئے، ابراہیم نے دیکھا تو پریشانی کا عالم ہو گیا، لیکن آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ اللہ اکبر، اے میرے خلیل، آئے ہائے ہائے، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، تیرے رب نے تجھے آزمایا اور تو کامیاب ہو گیا۔ جو کامیاب ہو جائے ہم اسے ایسے ضائع نہیں کرتے۔ اے میرے خلیل، ایک تو تیرے ذبح کو ہم قیامت تک جاری و ساری کریں گے، جو ہم نے تیرے اسماعیل کے بدلے دمبا دیا ہے، قیامت تک یہ تیری قربانی ہوتی رہے گی۔ اگلی بات یہ ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ اللہ اکبر، ہم تجھے سہلے بہترین پاک بیٹے کی خبر دیتے ہیں، تو نے اسماعیل کو پیش کیا، میں ایک اور بیٹا تجھے دیں گے، ایک اور بیٹا اسحاق بیٹا دیں گے۔ اور ابراہیم صرف بیٹے کی خبر نہیں دے رہے بلکہ سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تجھے اللہ کی طرف سے سلام بھی ہو، ہائے ہائے سلام، اے ابراہیم تجھے سلام ہو اللہ کی طرف سے، تو نے بڑا عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ اب دیکھ تیرا رب تجھے صلہ کیا دیتا ہے، قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تجھے نسل انسانی کا پیشوا بنا رہا ہے، امام بنا رہا ہے، بڑا مقام دے رہا ہے۔ اے میرے ابراہیم کیا یاد کرے گا، قیامت تک تیری قربانی ہوتی رہے گی، اور تیرے رب کا تجھ سے وعدہ ہے، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آئے گی، شریعت ان کی ہوگی، قاعدہ ان کا ہوگا، قانون ان کا ہوگا، کلمہ ان کا ہوگا، امت ان کی ہوگی، بندگی میری ہوگی۔ جب میرے آقا کی امت میری بندگی کرے گی، ہر نماز میں جہاں اپنے نبی پر سلام بھیجے گی ابراہیم، قیامت تک تجھ پر بھی درود پڑتی رہے گی۔